اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے پانی اور چرا دو، اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ ورنہ عذاب آ جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی وہ قومیں جو پہاڑوں کو کاٹ کر محل بنا لیتی تھیں، زمین سے دودھ نکلوانے والی اونٹنی کو معجزہ سمجھ کر بھی اسے قتل کر دیتی تھیں اور اپنی طاقت پر اتنا غرور کر لیتی تھیں کہ اللہ کی نشانیوں کو ٹھکرا دیتی تھیں، آخر میں ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آج میں آپ کو قوم سمود کی پوری تاریخ سنانے جا رہا ہوں، ایک ایسی قوم کی جس کی مثال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار دی ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ تکبر سے بچیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ کہانی ہے ابتدائی عرب قوموں کی، ان کی شان و شوکت کی، ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کی، ان کے معجزے کی، ان کے انکار کی اور ان کی تباہی کی، جو آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کے عذاب کے سامنے کچھ نہیں۔ قوم سمود عرب کی ابتدائی قوموں میں سے ایک تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتی تھی اور ان کی تباہی کے بعد زمین پر پھیل گئی تھی۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر 66 بار آیا ہے اور ہر جگہ انہیں مثال بنایا گیا ہے ان لوگوں کی جو اپنے نبی کو جھٹلاتے ہیں اور اپنی دنیاوی قوت پر غرور کرتے ہیں۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم تیسری ہزار سال قبل از مسیح کے آس پاس وجود میں تھی، لیکن اسلامی روایتوں کے مطابق یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد آئی تھی۔ جب قوم عاد کو اللہ کے عذاب نے تباہ کر دیا تو سمود والوں کو ان کی جگہ ملی، وہ ان کے وارث بنے اور انہیں بہت سی نعمتیں عطا کی گئیں۔ وہ لوگ حجاز کے شمالی حصے میں جو آج سعودی عرب کے العلا علاقے میں ہے، وادی القرا کے قریب اور کوہ اطلب کے پہاڑوں پر بسائے تھے۔ ان کا شہر الحجر کے نام سے مشہور تھا، جہاں وہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے، میدانوں میں محل تعمیر کرتے تھے اور اپنی زندگی کو عیش و آرام سے گزارتے تھے۔ یہ قوم بہت مضبوط اور طاقتور تھی۔ انہوں نے زمین کو اپنا گھر بنایا تھا، پانی کے چشمے نکالے تھے، کھیتی باڑی کی تھی اور تجارت بھی کرتی تھی۔ لیکن ان کی سب سے بڑی خاصیت ان کی معماری تھی۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ وہ پہاڑوں سے گھر کاٹتے تھے اور انہیں ایسے محل بناتے تھے جیسے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوں۔ سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سمود کو بھی جو وادی میں پہاڑوں کو کاٹتے تھے۔ ان کی معماری اتنی کمال کی تھی کہ آج بھی کچھ نشانیاں موجود ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج جو مدائن صالح کے نام سے مشہور خندر ہیں، وہ اصل میں نباتین سبھیتا کے ہیں جو پہلی صدی عیسوی کے قریب کے ہیں، جبکہ قرآن کی سمود قدیم ترین ہے۔ اصل سمود والوں کے گھر اور نشانیاں زمین کے اندر دفن ہو چکی ہیں یا تباہ ہو چکی ہیں، لیکن ان کی مثال آج بھی پہاڑوں پر موجود ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں کتنی بے بس ہیں۔ سمود والوں کی زندگی شروعات میں بہت آرام سے گزرتی تھی۔ انہیں اللہ نے قوت، دولت، صحت اور علم عطا کیا تھا۔ وہ لوگ اونچی اونچی عمارتوں میں رہتے تھے، ان کے پاس بہت سی جائیداد تھی، ان کے اونٹ، بکریاں اور گھوڑے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا۔ ان کی سوسائٹی میں ظلم، فحاشی اور نافرمانی پھیلی ہوئی تھی۔ امیر لوگ غریبوں پر ظلم کرتے تھے، حقداروں کے حق چھینتے تھے اور اپنی طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی قوم سے ہی ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ وہ انہی میں سے تھے، ان کا خون انہی سے تھا، ان کی زبان انہی کی تھی تاکہ وہ انہیں آسانی سے سمجھا سکیں۔ حضرت صالح نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ ایک بڑا سا پہاڑ ہلنے لگا، پھر اس میں سے ایک بڑی اونٹنی نکل آئی جو 10 مہینے کی حامل والی تھی۔ وہ اونٹنی اتنی بڑی اور مضبوط تھی کہ پوری قوم اس سے متاثر ہو گئی۔ وہ روز ایک دن دودھ دیتی تھی جو پوری قوم کو کافی ہوتا تھا۔ یہ معجزہ تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ قرآن میں اس معجزے کا ذکر سورہ الاعراف، سورہ ہود اور سورہ الشعراء میں ہے۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے پانی اور چارہ دو، اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ
ورنہ عذاب آ جائے گا۔ لیکن سمود والوں میں سے بدبخت لوگوں نے یہ معجزہ بھی نہ مانا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ جادو ہے۔ ان کی عورتوں اور مردوں میں سے کچھ نے پلان بنایا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دو تاکہ ہم اپنی پرانی زندگی جی سکیں۔ ان میں سے ایک بدنام آدمی قدار، یا کچھ روایتوں میں دوسرا نام تھا، اس نے اونٹنی کو تیر مارا یا اسے ٹانگوں سے کاٹ دیا۔ اونٹنی گر پڑی اور خون بہنے لگا۔ جب حضرت صالح نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اب 3 دن تک مزے کر لو، پھر عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے اپنی قوم کو وارننگ دی کہ گھروں میں چھپے رہو، لیکن وہ ہنسے اور مزے کرتے رہے۔ 3 دن گزر گئے۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے، دوسرے دن لال اور تیسرے دن سیاہ۔ پھر اللہ کا عذاب آیا۔ ایک زبردست آواز آئی، یا بجلی گری یا زمین ہل گئی اور ان سب کو ان کے گھروں میں دبا دیا۔ قرآن فرماتا ہے، پھر انہیں ایک زبردست آواز نے آپ ہی میں پکڑ لیا اور صبح کو وہ اپنے گھروں میں گرے ہوئے تھے۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے سچے فالوورز بچ گئے، باقی سب تباہ ہو گئے۔ ان کی عمارتیں خالی رہ گئیں، ان کی دولت ضائع ہو گئی اور ان کی مثال دنیا کے لیے عبرت بن گئی۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ قرآن کی آیتوں میں تفصیلی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الاعراف آیت 73 سے 79 تک پوری ڈیٹیل ہے۔ وہاں فرمایا گیا کہ سمود نے اپنے بھائی صالح کو جھٹلایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لاتے، پھر معجزہ اور پھر انکار۔ سورہ ہود میں بھی یہی تفصیل ہے کہ ان کی تباہی کے بعد حضرت صالح نے اپنی قوم سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تمہیں میرا رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن تم نے نصیحت پسند نہ کی۔ سورہ الحجر آیت 80 سے 84 میں بھی ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے نشانیوں کو جھٹلایا اور انہیں پہاڑوں سے گھر کاٹنے کے باوجود عذاب سے نہ بچا سکا۔ اسلامی تفسیروں میں ابن کثیر، طبری اور دوسرے محدثین نے اس واقعے کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق سمود والوں کی عمر بہت لمبی تھی، وہ مضبوط جسم والے تھے، ان کی ہائٹ نارمل سے زیادہ تھی، لیکن وہ انسانی تھے، کوئی جائنٹ نہیں۔ ان کی سوسائٹی میں عورت بھی بہت ایکٹیو تھی اور انہی میں سے کچھ نے اونٹنی کے قتل میں حصہ لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھا، یعنی حضرت نوح اور ہود کے درمیان۔ ان کی دعوت صرف توحید کی تھی، وہ کوئی نیا مذہب نہیں لائے، بلکہ پہلے نبی کی طرح ہی اللہ کی عبادت کا پیغام دیتے تھے۔ تاریخی حوالوں سے بھی سمود کا ذکر ملتا ہے۔ اسیرین بادشاہ سارگون II کی 715 قبل از مسیح کی لکھاوٹ میں ان کا نام ہے کہ وہ ایسٹرن عربیہ کے لوگ تھے۔ گریک اور رومن جیوگرافرز جیسے ٹولمی اور پلینی نے انہیں تھمودنی کے نام سے پکارا۔ ان کی تھمودک اسکرپٹ کی لکھاوٹیں عربیہ کے کئی حصوں میں ملی ہیں جو 5ویں صدی تک چلیں، لیکن یہ سب ہسٹوریکل تھمود ہیں جو قرآن کی قدیم سمود سے الگ ہو سکتے ہیں۔ قرآن کی سمود بہت قدیم ہے اور ان کی تباہی کے بعد ان کا نام بھی مٹ گیا، صرف نشانیاں رہ گئیں۔ آج مدائن صلح سعودی عربیہ میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، جہاں نباتین لوگوں نے 1 سینچری BC اور AD میں عمارتیں بنائی تھیں۔ ان کے ٹومز، ویلز اور کارونگز بہت کمال کے ہیں، لیکن لوکل لوگ اور مسلم روایتوں نے اس جگہ کو حضرت صالح کی قوم سے متعلق کیا کیونکہ نام ملتا ہے۔ اصل میں یہ بات کی سبھیتا ہے، لیکن قرآن کی نشانی کے طور پر مشہور ہے۔ وہاں پہاڑوں میں کاٹے گئے گھر دیکھ کر دل ہل جاتا ہے کہ کتنی شان تھی اور کتنی جلدی سب ختم ہو گیا۔ اس تاریخ سے ہم بہت سی لیسنز حاصل کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ غرور۔ دوسرا، نبی کی بات کو منع کرنا بڑا خطرہ ہے۔ تیسرا، معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لانا بے وقوفی ہے۔ چوتھا، دنیاوی طاقت اور معماری اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی قومیں جو طاقتور تھیں وہ مٹ گئیں۔ ہمارے لیے یہ عبرت ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، گناہوں سے بچیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ سمود کی پوری ہسٹری کو اگر گہرائی سے دیکھیں تو یہ صرف ایک قوم کی کہانی نہیں بلکہ انسانیت کی مثال ہے۔ ان کی ابتدا عاد کے بعد تھی، ان کی ترقی اللہ کی عطا تھی، ان کی غلطی شرک اور ظلم تھی، ان کا انجام تباہی۔ حضرت صالح نے انہیں بہت وقت دیا، انہیں سمجھایا، معجزہ دیا، لیکن وہ نہ مانے۔ ایسا ہی بہت سی قوموں کے ساتھ ہوا، جیسے لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ۔ ہر بار اللہ نے وارننگ دی، پھر عذاب بھیجا۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اونٹنی کے قتل کے بعد سمود والوں نے حضرت صالح کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی،
लेकिन अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। फिर अजाब आया जो रात के वक्त था, सुबह तक सब खत्म। उनके शहर में अब सिर्फ खंदर हैं जो मुसाफिरों को इबरत देते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदाइन सालेह के करीब से गुजरे तो उन्होंने अपने कंपेनियन से कहा कि यहाँ से जल्दी गुजरो क्योंकि ये तबाहशुदा लोगों की जगह है, और रोए थे। इस तरह कौमे समूद की हिस्ट्री हमें सिखाती है कि ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारनी चाहिए। उनकी मियामारी आज भी अगर कोई देखे तो हैरान होता है कि इतनी कुव्वत के बावजूद वो मिट गए। आज हम मॉडर्न दुनिया में भी अपनी बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी और पावर पर गुरूर करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि एक पल में सब तबाह हो सकता है। इसीलिए हर रोज़ तौबा करो, नमाज पढ़ो और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। अब हम इस कहानी को मज़ीद गहराई से समझते हैं, क्योंकि कौमे समूद सिर्फ एक कदीम कौम का नाम नहीं, बल्कि इंसानी फितरत के हर उस पहलू की मिसाल है जो अल्लाह की नेमतों को भूलकर तकब्बुर, शिर्क और जुल्म में डूब जाता है। पहले जो मैंने बताया था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने 3 दिन की मोहलत दी थी और फिर अजाब आया, उसके बाद की तफसील बहुत अहम है। जब ऊँटनी कत्ल हो गई तो पूरी कौम में खुशी का माहौल था। वो लोग अपने आप को कामयाब समझ रहे थे कि उन्होंने अपनी पुरानी रस्मों और बुत परस्ती को बचा लिया। लेकिन हज़रत सालेह ने उनसे कहा कि अब मज़े कर लो, 3 दिन तक अपनी ज़िंदगी गुजारो, फिर जो वादा किया गया था वो पूरा होगा। ये 3 दिन उनके लिए आजमाइश के दिन थे। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन लाल हो गए और तीसरे दिन स्याह हो गए, जैसे उनके अंदर से ही मौत उभर रही हो। ये निशानियाँ कुरान में भी बयान की गई हैं कि उनके बदन बदल रहे थे, लेकिन वो फिर भी न माने। उनमें से कुछ लोगों ने हज़रत सालेह को कत्ल करने की साजिश भी की। जैसे सूरा अन-नम्ल में जिक्र है कि शहर में 9 बदमाश लोग थे जो फसाद फैला रहे थे, और उन्होंने आपस में कसम खाकर कहा कि रात को सालेह और उनके घर वालों पर हमला कर देंगे और फिर उनके वारिसों से कह देंगे कि हमने ये कत्ल नहीं देखा। लेकिन अल्लाह ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया और उन्हें और उनकी पूरी कौम को तबाह कर दिया। अजाब का तरीक़ा बहुत शदीद था। कुरान में मुख्तलिफ सूरतों में इसका जिक्र है ताकि हर एंगल से इबरत हासिल हो। कभी फरमाया गया सैहा यानी एक ज़बरदस्त चीख जो आसमान से आई, कभी रजफा यानी ज़मीन का ज़ोर का हिलना, कभी सैक़ा यानी बिजली या आग का गिरना, और कभी तग़िया यानी हद से गुज़रने वाला अजाब। तफसीरों में ये सब एक ही वाक़ये के मुख्तलिफ पहलू बताए गए हैं। जैसे सूरह अल-आराफ में है तो उन्हें रजफा ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में झुक कर गिर गए। सूरह हूद में उन्हें साइका ने पकड़ लिया और सुबह को वो अपने घरों में गिरे हुए थे। सूरह अद्दारियात में साइका का जिक्र है। ये चीख इतनी शदीद थी कि दिल फट जाता, कान बहर हो जाते और लोग एकदम मर जाते। ज़मीन हिल उठी, पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे और उनके काटे हुए महल भी उन पर गिर गए। पूरी कौम जो इतनी ताकतवर थी कि पहाड़ काट लेती थी, एक पल में ख़त्म हो गई। सिर्फ हज़रत सालेह और उनके सच्चे ईमान वालों को अल्लाह ने बचा लिया। वो लोग वहाँ से हिजरत करके चले गए और बाकी दुनिया के लिए ये खंदर इबरत बन गए। अब ये जगह आज भी मौजूद है। सऊदी अरेबिया के अल उला इलाके में मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। वहाँ पहाड़ों में काटे गए घर, कब्रें और इमारतें आज भी देखने को मिलती हैं। ये नबतियन लोगों की बनाई हुई हैं जो बाद में आए, लेकिन नाम और मुकाम की वजह से लोग इन्हें कौमे समूद से जोड़ते हैं। असल में कुरान की समूद बहुत कदीम है, हज़ारों साल पहले की, लेकिन ये निशानियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसान की बनाई हुई चीज़ें कितनी नापैदार हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक के वक्त इस जगह से गुजरे तो उन्होंने कंपेनियंस को हुक्म दिया कि इन खंडारों में मत घुसना, सिर्फ रो कर गुजरो, पानी मत लो, ऐसा ना हो कि तुम पर भी वही अजाब आ जाए। उन्होंने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया, उनके घरों में सिर्फ रो कर जाओ। ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है और ये बताती है कि रसूल अल्लाह ने इस वाक़े को कितना सीरियस लिया। तफसीरों जैसे तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर तबरी और दूसरे उलमा ने इस कहानी को बहुत तफसील से बयान किया है। उनके मुताबिक कौमे समूद की उम्र लंबी थी, वो मजबूत जिस्म वाले थे, उनकी हाइट ज़्यादा थी, लेकिन वो नॉर्मल इंसान थे। उनकी सोसाइटी में औरतें भी बहुत एक्टिव थीं। कुछ रिवायतों में एक औरत का नाम सदूक था
जो बहुत हसीन और मालदार थी। उसने अपनी बेटियों के साथ मिलकर ऊंटनी कत्ल करवाने में हिस्सा लिया। कैदर बिन सालिफ या मिस्दा जैसे बदमाश लोग थे जिन्होंने ऊंटनी पर तीर चलाया या उसकी टांगें काट दी। ये सब डिटेल्स हदीस और कदीम रिवायतों से मिलती हैं। हजरत सालेह का वक्त हजरत इब्राहीम से पहले था, यानी नूह, हूद और सालेह के दरमियान। उनकी दावत सिर्फ तौहीद थी, पहले नबियों की तरह ही अल्लाह की इबादत और शिर्क छोड़ने का पैगाम। हिस्टोरिकल तौर पर भी थमूद का जिक्र असीरियन इंस्क्रिप्शंस में मिलता है, जैसे सारगोन सेकंड के वक्त 8वीं सदी बीसी में। ग्रीक राइटर्स जैसे टॉलेमी ने उन्हें थमूदेनी कहा। उनकी स्क्रिप्ट थमूदिक अरेबिया में मिली है, लेकिन कुरान की समूद उनसे मुख्तलिफ है, बहुत कदीम और तबाहशुदा। आज के आर्कियोलॉजिस्ट्स मदायन सालेह को देखते हैं तो हैरान होते हैं कि इतनी एडवांस्ड मेआमारी के बावजूद ये लोग मिट गए। ये जगह यूनेस्को साइट है, लेकिन मुस्लिम रिवायतों में इसे लानत वाली जगह समझा जाता है। इस पूरी हिस्ट्री से सबसे बड़ा सबक ये है कि अल्लाह की नेमतें शुक्र के लिए हैं, ना कि तकब्बुर के लिए। जब इंसान नेमतों पर शुक्र नहीं करता बल्कि उन्हें अपनी ताकत समझकर गुनाह करता है तो तबाही आती है। कौमे समूद ने मौजज़ा देखकर भी इनकार किया, ऊंटनी को कत्ल किया जो उनके लिए रहमत थी। आज भी हम मॉडर्न दुनिया में टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग्स, दौलत पर गुरूर करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये सब अल्लाह की अता है। एक चीख, एक हिलावत या बिजली सब कुछ खत्म कर सकती है। इसलिए तौहीद पर मुस्तकिल रहो, गुनाहों से तौबा करो, नमाज, रोज़ा, ज़कात और अच्छा इखलाक इख्तियार करो। हज़रत सालेह की तरह नबी की इताअत करो, वरना पहली कौमों का अंजाम हमारा भी हो सकता है।